سلمان صاحب ابھی ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں، کیا ابھی بھی کوئی خدشات موجود ہیں اس اعلان کے بعد بھی؟ مشورے آپ نے انگلی نہ چھوڑنے والی بات دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ الیکشن کا اعلان کیا ہے، یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، اس لیے کہ کچھ پارٹیز پہ سیاسی بخار سوار تھا کہ جی الیکشن کی ڈیٹ کا فوری اعلان کیا جائے. اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن جو ہے پہلی دفعہ، اس سے پہلے شاید ایسے نہیں ہوا کہ وہ مشاورتی عمل پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے جاری رکھے ہوئے ہیں. کچھ روز پہلے بھی تحریک انصاف کے لوگ بھی ان سے جا کے ملے تھے، باقی پارٹیز کے لوگ بھی ملے تھے. اب بھی انہوں نے 4 اکتوبر کو دوبارہ اجلاس رکھا ہوا، اور وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ بھی دیں گے. اور الیکشن کمیشن کے جو کرنے کے کام ہیں وہ تو وہ کر رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو بڑا چیلنج ہوگا الیکشن، اصل چیلنج ہی یہ ہے، لیکن بات یہ کہ اس کے جو کام کرنے کے ہیں وہ تو وہ کر رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کس نے دینے ہیں کس نے نہیں دینے، قطع نظر اس بات کے کیا وہ پارٹیز جو الیکشن مانگ رہی ہیں وہ پاکستان کے اندر الیکشن ایکٹیویٹیز کیوں شروع نہیں کر رہی، اور کیا پاکستان کے عوام کے اندر بھی اس حوالے سے تحریک موجود ہے کہ جی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی، وہ اپنا ایک منشور پیش کریں گی، پروگرام پیش کریں گی، اور پھر ہمارے پاس چوائس ہوگی کہ ہم کس پولیٹیکل پارٹیز کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں. ایک بات تو یہ. دوسری وہ جو بات کی گئی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مینج کیسے کیا جاتا ہے. اب وہ مینج 2018 والا نہیں ہوگا جو 2018 میں جس طرح مینج ہوا تھا نا، اب وہ مینج نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مینج کا کوئی نیا طریقہ ہو، چونکہ پاکستان کے اندر کوئی انتخابات بھی ایسے نہیں ہوئے جن کے بارے میں ہم 100% یقین سے کہہ دیں. 1970 کے الیکشن ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں بھی ہم نے بڑی پارٹی کو اقتدار نہیں تھا دیا، ملک ٹوٹ گیا تھا. اب بھی جو صورتحال بننے جا رہی ہے، دیکھیں بات یہ کہ محمود الرشید ہوں یا چودھری پرویز الہی، وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. اور آج میری ایک اور اصیل رہنما سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی، اور میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہماری لیڈرشپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب 9 مئی کے واقعے سے پہلے وہ عروج پہ تھے، ان کی مقبولیت بھی عروج پہ تھی. اور بات یہ کہ جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل سیاسی عمل کے ذریعے ہوتا ہے، اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے کہنے پہ ایک مذاکراتی عمل چل رہا تھا. ایک امید اور توقع بندی تھی کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھ کے آگے کی طرف جائیں گی. 3 نکات پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا، اسمبلی ٹوٹنے پہ نہیں تھا. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اب جب انتخابات کی بات ہو رہی ہے، کیا انتخابات پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کا ذریعہ بنیں گے؟ پہلے تو یہ انتخابات ہو رہے ہیں جنوری میں کہ نہیں ہو رہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو آپ کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہاں پر ہمارے کچھ دوستوں کی رائے ہے، چونکہ ان کی پہلے بھی رائے یہ تھی کہ حکومت مارچ سے آگے نہیں چل پائے گی، جو چلی ہے اور اپنی انہوں نے معینہ مدت پوری کی ہے. ہمیں اپنا وزن انہی کے ساتھ ڈالنا چاہیے کہ پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل انتخابات ہیں، فیئر انتخابات، 2018 والے انتخابات نہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب، ہاتھ ہولا رکھو، یہی کہنے گئے ہیں شہباز شریف. آپ کی نظر میں شہباز شریف صاحب کیا پیغام لے کر گئے ہیں، اور یہ جو جارحانہ بیانیہ اپنایا ہے نواز شریف صاحب نے، اس پر قائم رہیں گے وہ؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی ٹھیک کی گئی ہے کہ اداروں کے سربراہان کی بے توقیری ادارے برداشت نہیں کرتے. لیکن پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ کی بے توقیری کا اختیار ان کو بھی ہے، اور ہمارے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ ہم ان کی بے توقیری کریں. وہ جو کہا تھا نا کہ انگلی نہیں چھوڑنا، ایک بھائی نے تو یہ مشورہ مان لیا، 16 ماہ اس نے حکومت کی، تو وہ بھی قابل اعتراض ہے ساری ان کی حکومت. اور وہ جو باہر بیٹھا ہے نا، وہ یہ مشورہ نہیں مانے گا. دیکھیں میں اس لیے، وہ پولیٹیشن ہے، آئے وہ اسی وساطت سے جہاں سے سارے پولیٹیشنز آتے ہیں. اور بات یہ کہ ایک فرق ہونا چاہیے، یہ جو یوز می کے بورڈ لگا کے اقتدار میں آتے ہیں، عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو، پھر حالت زار یہی ہوتی ہے جو پاکستان کی آج ہے کہ معیشت ڈاواں ڈول ہے. بجلی کے بلوں کی بات کی گئی، تو ہمیں یہ بات کہنی چاہیے، کوئی کمپیریزن بھی کرنا چاہیے، بجائے ہم لوگوں کے ساتھ فریق بن کے ان کو ٹارگٹ کریں کہ اگر وہ 2017 کی بات کر رہا ہے تو 2017 کی حکومت ڈیلیور تو کر رہی تھی نا، کہ اس وقت بجلی کے بلوں کی یہ پوزیشن تو نہیں تھی. بجلی کے کارخانے لگے ہوئے تھے، ڈالر 105 پہ کھڑا تھا، آٹا 35 روپے کلو تھا، چینی 50 روپے کلو تھی، اور امید اور آس تھی. لیکن وہ سی پیک کا عمل جو لے کے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سی پیک کو اتنا نہ چڑھائیں کہ انٹرنیشنل فورسز آپ کو ٹارگٹ کریں، اور پھر وہ ٹارگٹ ہوئے. آج اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کون سی حقائق کے منافی ہے؟ بات یہ کہ آپ ہر کام پہ تو عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں، پاکستان کی عدالتوں سے، کہ جن لوگوں نے
پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا، جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ڈاماڈول ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کو نہ پکڑا جائے، سیاستدان کو اٹھا کے جیل کے پیچھے میں ڈال دیا جائے، سیاستدان کو اٹھا کے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، یہ ملک جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اس اپنے بیانیے پہ کاربند ہونے کے ساتھ یہاں پر قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن ابھی تو ایک بڑا سوال یہ بھی ہے نا کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ سلمان صاحب، آپ کی نظر میں وہ واپس آ رہے ہیں اور آ کر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ہی آگے لے کر چلیں گے؟ دیکھیں، آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ وہ اس وقت واپس آئے تھے 2018 میں جب انہیں سزا سنا دی گئی تھی، وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جیل جانے کے لیے آئے تھے، اور یہاں جو کہا گیا ہے کہ جی 4 دن کی جیلیں ہیں، بھائی سیاستدان کاٹتے ہیں، یہ اڈیالہ جیل ہو، کوٹ لکھپت جیل ہو، کراچی ہو، اور یہ اٹک جیل ہو، یہ نواز شریف نے کاٹی ہوئی ہے۔ اور بات یہ کہنا ہے کہ جی وہ بیمار ہو گئے تھے، ابھی تو 1 مہینے کی جیل ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی جیل میں رہے۔ اب بات یہ کہ جی وہ آئیں گے پاکستان کے اندر، اور نواز شریف صاحب اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس آخری آپشن نواز شریف ہی ہے۔ اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر 3 دفعہ اس کی وزارت عظمیٰ اٹھا کے دیکھ لے، یہ کیفیت نہیں تھی۔ اور یہ یہاں پر جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی 2 خاندانوں کی حکومت، 2 خاندانوں کی حکومتوں کے خلاف ایک تیسرے شخص کو برسِ اقتدار لایا گیا تھا، پاکستان پہ مسلط کیا گیا تھا تاکہ ان دونوں خاندانوں سے جان چھوٹے۔ اس نے پاکستان کے اندر کیا نمونہ پیش کیا؟ 3.5 سال کی حکومت اس کی بھی سامنے ہے۔ آج تو پروفیسر صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا دور بھی کوئی اچھا نہیں تھا، ان کا بھی اچھا نہیں تھا۔ اس نے آ کے جو نئی نظیر قائم کی، وہ تو ان 2 خاندانوں نے نہیں تھی کی۔ انہوں نے تو آ کے پاکستان کی ریاست پہ اور ریاستی اداروں پہ حملے شروع کر دیے۔ کیا یہ پاکستان کی سیاسی روایت ہے؟ میرا خیال سب کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظرثانی کرنی چاہیے۔ اور جب آپ بار بار یہ کہتی ہیں نا پاکستان آگے کی طرف کیسے جائے گا، وہ نسخہ موجود ہے۔ پاکستان آگے کی طرف تب جائے گا جب پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ خود ساتھ جوڑ کے بیٹھے گی۔ جب تک یہ عدلیہ کے سہارے اور اداروں کے سہارے حکومتوں میں آتے رہیں گے نا، تب تک یہی کیفیت طاری رہے گی۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دہشت گردی کی جنگ ہو، اے پی ایس کا ایشو ہو یا سی پیک کا ایشو ہو، پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس شخص نے ایک چھت کے نیچے بٹھایا تھا۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آ کے کوئی قومی ڈائیلاگ کی راہ اپنائیں۔ پاکستان نے اگر آگے کی طرف جانا ہے تو پھر پاکستان کی معیشت کی بحالی کا خواب یہ اس طرح کے وقتی طور پہ اقدامات کی صورت میں نہیں ہوگا، جب تک کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سنجیدہ نہیں ہوگی، اور یہ جو انتقام کی سیاست کا خاتمہ نہیں ہوگا، پاکستان آگے کی طرف نہیں بڑھ سکے۔